اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ اعراف کے رکوع 4 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے رزق و زینت اللہ کی عنایت۔ فرمان الہی ہے، آپ پوچھئے کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو۔ آپ کہہ دیجئے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جس کا تم کوئی علم نہیں رکھتے۔ اور ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ ایسے لوگوں کو ان کے نصیب کا جو حصہ لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ کر ان کو وفات دیں گے تو کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ وہ فرمائے گا ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے۔ جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب، یہی لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، تو انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ وہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اور پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہ تھی، تو اب تم عذاب کا مزہ چکھو ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زندگی کی بہت سی نعمتیں پیدا کی ہیں، جیسے لباس، زینت اور پاکیزہ رزق۔ ان چیزوں کا استعمال ہرگز ناپسندیدہ نہیں ہے کہ یہ اللہ نے انسانوں کو دیا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ ان کا استعمال کریں اور اللہ کی عنایتوں پر اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہاں سمجھایا گیا ہے کہ دین اسلام فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کو توازن سکھاتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہ جو چیزیں اللہ نے حلال بنائی ہیں انہیں بلا دلیل حرام ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ حرام کیا ہے یہ اللہ نے خود واضح فرما دیا ہے۔ بے حیائی، گناہ، ناحق ظلم و زیادتی، شرک اور اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا، یہ وہ کام ہیں جو انسان اور معاشرے دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لوگ ان اہم باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اسلام میں حرام و حلال کا فیصلہ خواہش یا رسم و رواج سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر قوم اور ہر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر، جب یہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو نہ کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو اللہ کے رسولوں کی بات سن کر تقوی اختیار کرنا چاہیے اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں آخر میں بتایا گیا ہے
کہ کل قیامت کے دن سارے جہنمی ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے اور اپنا قصور دوسروں کے سر ڈالنے کی کوشش کریں گے، مگر ان کی ہر کوشش ناکام و نامراد ہوگی۔ یہ آیتیں انسان کو خبردار کرتی ہیں کہ تکبر اور گمراہی کا راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کو بتاتی ہیں کہ عاجزی، ایمان اور اصلاح کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔